رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم انشاءاللہ جس موضوع پر کچھ باتیں کریں گے، کچھ چیزیں قرآن و حدیث سے دیکھیں گے، وہ ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محبت کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ موضوع اتنا سیدھا سمپل موضوع ہے، لیکن آج ایک کنٹروورسی اسی موضوع کو لے کر چل رہی ہے، تو ہم اس متعلق قرآن و حدیث نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہم انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حالات میں کیا کیا، اس چیز کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے، اس چیز سے سیکھنا چاہیے۔ مکہ کے مشرکوں نے کوئی کوشش نہیں چھوڑی تھی کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلط طرح سے ان سے ایک ریاکشن لینے کی کوشش کی۔ کئی ناموں سے پکارے، کاہن کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے گئے، بس اپنی سیدھی سمپل صحیح دعوت، حق کی دعوت، سچی دعوت لوگوں تک پہنچاتے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاکشن میں نہیں آئے، اور قرآن کی آیت ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، جو جہالت والی چیزیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا کرو، ان سے اعراض کرو، مطلب ان کو اوائڈ کرو، اس کو دھیان مت دو، اس کو اہمیت مت دو۔ اور قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے مومن بندے ایسے ہوتے ہیں جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، مطلب ان سے الجھتے نہیں ہیں، کیونکہ جہالت کی بات یاد رکھیے، جتنا الجھیں گے، جتنا اہمیت دیں گے نا جہالت کو، اتنا جہالت اور بڑھے گی، اتنا اس کو انکریجمنٹ مل جاتی ہے۔ اب سوچو، مثال کے طور پر آپ راستے میں جا رہے ہو اور کوئی پیچھے سے ہنس رہا ہے آپ پہ، اب آپ اگر پلٹ کے اس کو ریاکشن دو گے تو اس کو اور ہمت اس کی بڑھے گی کہ ہاں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اور وہ مذاق اڑائے گا اور ہنسے گا۔ لیکن اگر اسے، جیسے قرآن میں ہے نا اعرض عن الجاہلین، اعراض کرو، ہاں، اس کو اگر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، نظر انداز کر کے آپ اپنے کام سے کام آگے بڑھتے ہو، تو ایسا لگے گا جیسے کوئی پاگل آدمی ایسے ہی ہنس رہا ہے، بے وجہ ہنس رہا ہے۔ اگر آپ ریاکشن دے رہے ہو تو دکھ رہا ہے ہاں ان کے اوپر ہنس رہا ہے، لیکن آپ ریاکشن ہی نہ دو تو ایسا لگتا ہے پاگل آدمی ایسے ہی ہنس رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کے اندر ایسی کئی سینکڑوں مثالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کا وقت تھا، اور صلح ایک ایسی چیز تھی جو مسلمان پسند کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس حق کی دعوت ہے۔ صلح کی وجہ سے ان کے ساتھ بات چیت اچھی طرح سے ہونا آسان ہو گیا، اور پھر 6 ہجری میں صلح ہوئی، 8 ہجری میں کیا ہو گیا؟ مکہ فتح ہو گیا پورا، صرف 2 سال کے وقفے کرنی۔ یہ تھی صلح کی طاقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے صلح ہو، لیکن وہاں جو صلح کرنے آئے تھے انہوں نے آبجیکشن اٹھا لیا کہ تم محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے ہو، یہاں پر سائن کرتے ٹائم پر محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں تک بھی کاٹ دیا، کہا کہ نو پرابلم، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ وہاں لکھ کر صلح کر لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب چیزوں سے سیکھنے والی بات کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایسی قوم نہیں بننا چاہیے آج جن سے کوئی بھی کیسا بھی ریاکشن نکال سکتا ہے، جن کو کوئی بھی کچھ بات کر کے پھر مسلمان ہے ریئیکٹیو لوگ اور بس فوراً ریاکشن دے دیتے ہیں۔ ایسے ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ لیڈروں سے لے کر، علماء سے لے کر، عوام سے، سڑک پہ چلتے ہوئے آخری انسان تک ہمیں ایک بہت ہی الحمدللہ سلجھی ہوئی قوم جو انہیں مقصد کو یاد رکھے، اور بڑے مقصدوں کے لیے یہ چھوٹی چیزوں سے، چھوٹا کوئی بھی شخص آ کر، کچھ بھی لوگ لے کر ہمیں ریاکشن ہمارے اندر سے نہ نکال پائے۔ ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں، جو چیز لوکل طور پہ اپنا دم توڑ سکتی، ایک لوکل ایریا میں، ایک گلی کی ایریا میں چند لوگوں تک کوئی چیز دم توڑ سکتی ہے اپنا، مطلب وہ جو ایشو ہے، جو معاملہ ہے، وہ اسی علاقے میں ختم ہو جاتا، اب وہ بن جاتا ہے نیشنل ایشو، وہ ہر پورے شہر تک شہروں تک پہنچ جاتا ہے، پورے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ریاکشن اگر دیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ میں بتاؤں، اللہ کے بہت بڑے احسان سے مسلمانوں نے حال میں پچھلے کئی سالوں کی اگر تاریخ دیکھیں گے تو بہت ہی سلجھی ہوئی قوم ہے ماشاءاللہ مسلمان۔ انڈیا کے مسلمانوں کی بھی بات کر رہا ہوں، ہاں ایسے واقعے کبھی کہیں ہو جاتے ہیں، لیکن موسٹلی اوورآل دیکھیں گے تو اللہ کے احسان سے ایک بہت سلجھے ہوئے انداز میں سارے مسائل کو ہم نے جھیلا ہے، اور دیکھا ہے اسی وجہ سے اللہ کے احسان سے ایک پازیٹیو ماحول بھی آگے بڑھتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، کرنا کیا ہے؟ کرنا ہے 2 کام۔ ایک ہے کہ محمد رسول اللہ سے جو ہم محبت کرتے ہیں، وہ محبت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اپنے خود کے حد تک، اپنے گھر کے حد تک، اپنے
قوم کے حد تک، اپنے لوگوں کے حد تک، اپنی مسجدوں کے حد تک، اپنے علاقے کے حد تک، اور آگے بڑھ کے اپنے ملک تک، وہ ہے کہ محمد رسول اللہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو تقاضا کیا پیدا ہوتا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ بھئی محبت کرتے ہو تو ہم اتباع کریں، ہم پیروی کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ کس کس کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی فلم سٹاروں کی پیروی کر رہا ہے، کوئی ریلز چلانے والے انفلوئنسرز کی پیروی کر رہا ہے۔ انفلوئنسر وہ ہم ان کو انفلوئنسر مانگتے ہیں کہ بھائی اثر ہم پہ ڈال رہے ہیں، انفلوئنسر یعنی انفلوئنس ڈالنے والے، اثر ڈالنے والے۔ ہم تو متاثر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہیں، ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ان کی انفلوئنس ہم پر ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو کیوں ہے ایسا کہ لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اوروں کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اوروں کی، جو آج ان کے راستے ہیں جن پر بہت ساری ہماری عوام چل رہی ہیں۔ تو ہم جب محبت کرتے ہیں تو محبت کا ایکشن بھی ہونا چاہیے، محبت کا ہمیں اس کا تقاضا سمجھنا چاہیے، اس کا ریکوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ سمجھنا چاہیے، وہ ہے اتباع، پیروی۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہر زندگی کے شعبے میں، چاہے ہمارا گھر ہو، چاہے ہماری شادیاں ہو، چاہے ہمارے گھر بار کے معاملات ہو، گھر کے اندر کی زندگی ہو، بچوں کے ساتھ معاملہ ہو، ہر چیز میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ہر اعتبار سے ایک ایسی پرسنالٹی تھے جو آئیڈیل، یعنی کہ جن سے، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کے جیسا ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی پنہ اٹھا لو، کوئی بھی پیج اٹھا لو، ایک ایک پیج پہ آپ کو وہی چیز ملے گی۔ مثالیں میں چند دوں گا آپ کو۔ انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہو مرہ علی الصبیان، جب وہ بچوں کے پاس سے گزرتے، یسلم علیہم، انہیں سلام کرتے اور کہتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ یعنی کیا؟ آپ کو پتا ہے قاعدہ یہ ہے کہ جو آنے والا ہے وہ سلام کرے۔ اب کوئی آ رہا ہے اور بچے یہیں پہ کھیل رہے ہیں تو سلام کس کو کرنا ہے؟ آنے والے کو کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سوچتے کہ میں نبی ہوں اللہ کا، میں بچوں کو سلام کروں گا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے، اور صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ چیز سیکھی، وہ بھی ویسا ہی کرتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے علوم کا معاملہ کیا ہے، گھر میں آئیں گے، بچے کی طرف دیکھیں گے، کہیں گے ادھر آپ، دیکھا نہیں تمہیں مجھے آتے ہوئے؟ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کس کو کرنا چاہیے؟ آنے والے کو کرنا چاہیے، موجود بچے کو نہیں کرنا چاہیے۔ سلام تو آنے والے کو کرنا چاہیے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم آپ کہیں گے۔ تو یہ چیز ہم سب کو، یعنی ایک ایک چیز، زندگی کی ایک ایک چیز۔ آپ دیکھیے انس رضی اللہ عنہ خادم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں میں نے 9 یا 10 سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لما فعلت کذا و کذا، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، ایک بار نہیں بولے۔ اور ایک بار یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیے، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے، یہ ایک بار نہیں سنا انہوں نے۔ یعنی مارنا دور کی بات، دھتکارنا دور کی بات، گالیاں دینا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 9 سے 10 سال کے وقفے میں ایک بار یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو کسی کو بھی دیکھنا ہے نا، انسان کو اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے جونیئرز کے ساتھ کیسا ہے، وہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انسان کیسا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم گواہی دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی گواہی دے رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کانا خلقہ القرآن۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا نا، وہ تو پورا قرآن تھا، قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پورا ان ایکشن دیکھنا آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کی کہانی ہے، باہر لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن گھر میں بیوی ہے نا، بولتی نہیں نہیں یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کی تعریف کر رہی ہے، ہاں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے بیویوں کے ساتھ انصاف کیا، کیسے ایک مثال قائم کی کہ وہ ہماری ماؤں نے ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی سنتیں ہم تک پہنچائی، تاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ باہر کیسے جینا ہے، صحابہ کرام سے باقیوں سے سیکھتے ہیں، اور ہماری ماؤں سے ہم سیکھتے ہیں کہ گھر میں کیسے رہنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ کانا یکون فی خدمت اہلہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جو خدمت اہلی، گھر والوں کی خدمت میں، ان کے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے گھر میں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے چلے آتے۔ تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں گے کتنی مثالیں،
میں صرف چند مثالیں بتا سکتا ہوں آج کی خطبے میں، لیکن جسٹ ایک کچھ جھلکیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار انہوں نے کہا، ان صفیہ، جو صفیہ ہیں رضی اللہ عنہ، ہماری ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ میں سے، وہ اشارہ بیدہا کانہا تانی کثیرہ، اپنے ہاتھ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، صفیہ جو ہے نا، ہاتھ سے ایسے بتائے جیسے چھوٹے قد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد مزجتی بکلمۃ لو مزجتی بها ماء البحر لموزجت، تم نے تو عائشہ ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ بات کو پورے سمندر میں ملا دینا، پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرو ٹالرنس رکھی کہ جب کوئی غیر اسلامی بات ہو تو کوئی بھی ہو، وہاں پہ اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی اصلاح کی، اور لوگوں کو دیکھو محبت میں اتنا زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیوی اگر کوئی غیر اسلامی چیز بولے فلم دیکھنا ہے، کوئی بھی چیز کہے جو اسلامی اعتبار سے غلط ہے، تو محبت کے نام میں کوئی لمٹ نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے، اور اس کی کتنی مثالیں آپ کو ملے گی۔ مثال، عید کا دن تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور مسجد نبوی میں حبشی غلام نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد سے بالکل ملا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے کندھے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ، یعنی کہ ایک دیکھنے کا موقع دیا کہ یہ جو کھیل چل رہا ہے اسے وہ دیکھ نہیں تھی پیچھے سے، حلال انٹرٹین۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں آیا کہ میں تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا امتحان لوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد ان کو پوچھا کہ کیا اب ہو گیا، کافی ہو گیا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں، اور دیکھنا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کافی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور وہ پیچھے کھڑی تھی اور وہ امتحان لے رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنی دیر تک کھڑا رکھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پہ وزن شفٹ کر رہے ہیں، جو بہت دیر تک آدمی کھڑا ہو تو ایسے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پہ تھوڑا وزن شفٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کافی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں اب کافی ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ بیوی بھی جب غلطی کر رہی ہے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، سدھارا، یہ نہیں کہا کہ نہیں صحیح ہے تو بس چپ رہوں میں، سدھارا، اصلاح کی، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے لوگوں کے ساتھ، کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ ہاں، دشمنوں کے ساتھ دیکھو، آپ دیکھو گے جنگ بدر کا معاملہ ہے، جنگ بدر میں یہاں پر 313 صحابہ ہے اور سامنے ہے 1000 مشرکین۔ اس وقت کی کا واقعہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اور ابو حسیل آئے، اور آ کر کے ہم جب آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر میں جڑنے کے لیے، راستے میں مشرکوں نے ہم کو پکڑ لیا، کہا کہاں یار؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ، ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا عہد کرو، وعدہ کرو کہ مدینہ جاؤں گے۔ انہوں نے کیا، اب وہاں سے چھوٹ کے نکلے بچ کے، تو آ گئے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صریفہ، تم لوگ دونوں جاؤ، واپس مدینہ جاؤ، تمہارا کیا ہوا وعدہ ہم لوگ پورا کریں گے، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ سے مدد مانگیں گے ان کے خلاف۔ یعنی 313 کی جگہ تاریخ میں ہم پڑھ سکتے تھے 315 تھے، کیونکہ ایک ایک آدمی قیمتی ہوتا ہے نا ایسے وقت پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر بھی وہ عہد کر کے آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے، ان کا وعدہ کیا، پورا کیا۔ آپ دیکھیے مثال، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ جنگ کا معاملہ چل رہا تھا، اور کیسے کیسے معاملات، یعنی جنگ بدر ہو چکی تھی، جنگ احد ہو چکی تھی، جنگ خندق ہو چکی تھی۔ خندق کے اندر تو پوری 10,000 کی فوج مل کر کے آ کے مدینہ کو گھیر لی، یعنی ایک بہت ہی خطرناک معاملہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ ایک واقعہ ہوا، ایک معاملہ آیا، دن آیا ایسے کہ جو سوکھا ہوتا ہے نا، ڈراٹ، اکال، ایسے سوکھا پڑ گیا تھا بارش نہیں ہونے کی وجہ سے، اور مکہ کے مشرکوں کا معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ چمڑے اور ہڈیاں کھانے پہ اتر آئے تھے۔ اس وقت پر ابو سفیان آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو وہاں کے سردار تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ تبھی انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، آگے ابھی انہوں نے ایمان لائے، تو کہا کہ یہ جو تمہارے لوگ ہیں ہلاک ہو رہے ہیں، اس اکال میں، سوکھے میں ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو ان کے لیے کہ اللہ بارش بھیج دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، یہ نہیں سوچے تم تو دشمن ہو، تم تو ہماری جان کے دشمن ہو، ہاں تم کہہ رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، کس کے لیے؟ دشمن کے لیے بھی دعا کی۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، یہ پوری زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں صحیح کیا، آپ دیکھیے مثال، ایک بار
مدینہ کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتا ہے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابراہیم. ہاں، ابراہیم کا بچپن میں ہی انتقال ہوا. بیبی تھا اس وقت پر، بیبی میں تھا اسی وقت پہ انتقال ہوا. اور جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا. سورج گرہن ہوتا ہے نا، سولار ایکلپس، اسی دن ہوا. اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم. سورج گرہن ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن ابراہیم کی موت ہوئی. جس دن ابراہیم کی موت ہوئی اس دن. تو لوگ کیا کہنے لگے اب سنیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اسی دن گرہن ہو رہا ہے. تو لوگ کیا کہنے لگے، کسفت الشمس لموت ابراہیم، یہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک غم کا دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورج گرہن کی ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے ہی وقت پر لوگوں کو جمع کیا. کہا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی. یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. جب تم ایسا ہوتے دیکھو تو پھر اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو. تو گرہن کی نماز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں آج تو میرا غم کا دن ہے، آج میں تھوڑا چھوڑ دو، کل جا کے بتا دوں گا، یا تھوڑا آج میں دم میں ہوں کل بتاؤں گا. نہیں، اپنا غم سائڈ پہ رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب یہاں پہ عقیدہ خراب ہو رہا تھا. لوگ جو آج کہتے ہیں نا سورج، کیا بولتے ہیں، ستارے گردش میں. تو ستارے تو بہت دور کی بات، سورج اور چاند کو بھی کچھ اثر نہیں پڑتا کسی کے جینے مرنے سے. کسی کے جینے مرنے سے سورج اور چاند پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر لوگوں کو سدھارا. اب دیکھو میرے بھائی، کیا آپ کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ ایک سچا انسان جو ہے نا، پتا چلتا ہے. کوئی جھوٹا انسان ہوتا نا تو ایسے موقع کو نہیں جاننے دیتا. ہاں، کوئی جھوٹا بابا وغیرہ جو ہوتے ہیں نا بہت سارے، اگر اس کے بچے کی کا انتقال ہوا ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے، تو ایسے موقع کو جانے دیتا کہ دیکھو ہاں سورج گرہن ہو رہا ہے میرے بچے کے انتقال پر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو سدھارنے کے لیے آئے تھے. کوئی اپنی طرف بلانے نہیں، اللہ کی طرف بلانے آئے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ. اسی وجہ سے آپ دیکھو گے مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، ایک بار ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا ماشاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا؟ بل ماشاء اللہ وحدہ، نہیں، یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے. یہ کردار ہوتا ہے، یہ کیریکٹر ہوتا ہے کہ غلط تعریف سے صحیح آدمی خوش نہیں ہوتا ہے. جو غلط تعریف سن رہے تھے کہ جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہو، تو آپ کے چاہنا کیا ہے معاملہ؟ اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، جو اللہ چاہتا ہے، ہاں انشاءاللہ جو اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو انہوں نے کیا کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی اصلاح کی. میرے بھائیوں، آپ اگر زندگی دیکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے تھے. بچوں کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار سواری پہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سواری میں پیچھے دیکھا جاتا ہے کوئی بچہ بیٹھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بچہ ساتھ میں ہوتا آگے پیچھے، تو اس کی تربیت بھی کرتے. کتنی حدیثیں ایسی ملتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری پہ تھا ان کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غلام، ہاں انی اعلمک کلمات، میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث سکھائی. اب سوچو، وہاں پہ وہ وقت بھی ضائع نہیں کر رہے ہیں، وہ وقت بھی تربیت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور بچوں کو اپنے قریب رکھ رہے ہیں. آپ دیکھو گے صحابہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بچے آگے آگے بیٹھتے تھے سننے میں. ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، اور کسی بڑے کو نہیں پتا تھا، صرف عبداللہ ابن عمر بچے کو پتا تھا سوال کا جواب. ایسا ہوتا کہ جب مجلس میں باقورۃ التمرہ، سیزن کا سب سے پہلا پھل اتر کے آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود بچوں کو وہ دے دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو بچے ہوتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنی آگے بڑھتے. تو لوگ کی اب سبیانی اہلی بیت ہی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو گھر کے بچے ان کو ریسیو کرنے آگے آتے. اور آپ دیکھیے کہ کئی لوگوں کا گھر میں معاملہ ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں آتے ہیں نا وہ بچے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، کتابیں نکال کر کے پڑھنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. کئی بار ہو سکتا ہے الٹی کتاب ہے،
تو میرے بھائی یہاں پہ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بچوں کو قریب رکھا، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ بچے اس زمانے کے، آگے کے زمانے کے بڑے بڑے ہیرو بنے، بڑے بڑے اسکالر بنے، ہاں بڑے بڑے لیڈر بنے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے قریب رکھتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ کوئی بچہ، کئی اکثر مسجدوں کا معاملہ کیا ہے، بچہ آ جائے کھڑا ہو جائے آگے تو کوئی نہ کوئی اسے پکڑ کر کے بالکل پیچھے لے آ کے چھوڑ دے گا. حالانکہ حدیث کیا ہے جو آپ کو پتا ہے، مشہور حدیث کہ مرد آگے ہوتے تھے، عورتیں پیچھے ہوتی تھی، اور جو حدیث میں آتا ہے درمیان میں بچے ہوتے تھے، حدیث سندن ضعیف ہے. تو حقیقت میں کیا ہے، اگر کوئی بچہ بہت ہی چھوٹا ہے ڈسٹرب کرے گا تو سائڈ پہ کر دو، الگ بات ہے. لیکن اگر پڑھنے آتا ہے، صحیح ڈھنگ سے کھڑا رہ سکتا ہے تو اس کو ساتھ میں ہی رکھیں گے ساتھ میں. اور ہوتا کیا ہے، بچوں کو پیچھے جب کر دیتے ہیں ساتھ میں، سب بچے مل کر بہت زیادہ مستی کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں، آگے والوں کو اور زیادہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. شاید پیچھے کھڑے رہے گا، آگے کھڑے رہ کر نہیں کر پائیں گے اتنا ڈسٹرب. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بچے تھے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، خادم کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے تھے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا ہمارے لیے اسوہ ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ ہے تقاضا. آج ہمیں کیا کرنا ہے، جب ایسا سب معاملہ ہونا، تو چاہے ہمارا نکاح کا معاملہ ہو، جو فضول خرچ لوگ کرتے ہیں، فضول خرچ، آپ دیکھو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل النکاح، سب سے اچھا نکاح وہ ہوتا ہے ایسنوہا، جو سب سے سادہ اور سمپل، آسان سیدھا سمپل نکاح. کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح تھا، تو اس میں ولیمے کی دعوت کیسی دی گئی تھی؟ ولیمے کی دعوت اس طرح سے دی گئی تھی، صحیح بخاری یہ حدیث ہے، سفر میں تھے، کہا کہ آپ لوگ سب اپنے خیمے میں کیا کیا آپ کے پاس ہے وہ لے کر آؤ. جو ولیمے کے لیے آؤں گے تو جو کھانا آپ کے پاس ہے خیمے میں وہ لے کر آ جاؤ. سب لوگ لے کے آئے، جو ان کے پاس تھا لے کر بیٹھے، ہو گیا ولیمہ. ہاں ہو گیا ولیمہ. ایک بار ایک بھائی تھے جو بہت غریب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث پڑھ کر وہ کہتے کہ میں بھی جب ولیمہ کروں نا تو میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، تو لوگوں کو کہوں گا کہ ولیمے میں آتے آتے کھانا بھی لے کے آؤ ساتھ میں، اور ساتھ میں بیٹھ کے کھا لیں. لیکن جب نکاح کا وقت آیا تب تک اللہ نے ان کو مال دے دیا، انہوں نے خرچ کر کے کیا. لیکن ہمیں اس کی بھی مثال ملتی ہے. آپ سوچ سکتے ہو ہمارے یہاں تو کوئی کیا کہے گا، ہاں پیسے نہیں ہے تم نکاح کر رہے ہو، ہاں ولیمہ کے پیسے نہیں ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، صحابہ کو بھی سکھایا آسان نکاح. ہاں شادی اس طرح سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تمام چیزوں میں، کاروبار میں کیسے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں کیا سکھایا. بازار سے گزر رہے تھے، ایک پوری بوری تھی جس کے اندر گیہوں تھا، اوپر گیلا گیہوں تھا، اوپر سوکھا گیہوں تھا، اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالے، اندر گیلا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے. تو وہ تاجر نے کہا کہ گیلا ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے وہ گیلا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوپر کیوں سوکھا رکھا ہوا ہے. من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں کیا سکھایا کہ البائعان بالخیار، بیچنے اور خریدنے والوں کے پاس اختیار ہوتا ہے، ما لم یتفرقا، جب تک الگ نہ ہو جائے. مطلب خریدنے اور بیچنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک الگ نہ ہو جائے. فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں سچ بولتے ہیں، وَصْلَحَا، خیر خائی کرتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اس تجارت میں ان کے لیے برکت ہوتی ہے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بولتے ہیں، عیبوں کو چھپاتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، وہ تجارت کی برکت ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرو تو ایمانداری سے کاروبار کرنا سکھایا. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، جو ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے نا، اس کا گڈ ول بنتا ہے مارکیٹ میں. لوگوں کو پتا ہوتا ہے ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. بھلے ہی ہو سکتا ہے فوری طور پہ چیٹنگ کرنے والے سے کم کما لے گا وہ ایک دن، کچھ دن، لیکن لمبے وقت اگر دیکھیں گے، لانگ ٹرم میں دیکھیں گے تو اس کا گڈ ول بنتا ہے، اس کا نام بنتا ہے مارکیٹ میں، اس سے لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کی زیادہ کمائی ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. دیکھیے ایسے واقعات جب ہونا تو ہمیں اپنا جائزہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، عملی رپورٹ کارڈ ہمارا کیا بن رہا ہے. اور میرے بھائیوں دوسروں کی جہاں تک سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقتوں پر جب میڈیا میں ایسے معاملات اٹھتے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اچھی اچھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبیاں لوگوں کے سامنے رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رکھیں. دیکھو اگر ہم تعارف نہیں دیں گے تو کون تعارف دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لوگوں تک پہنچائیں گے، اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا. کیا آپ امید کرتے ہو میڈیا پہنچائے گی تعارف صحیح ایمانداری سے، صحیح سچی بات پہنچائے گی؟ آپ جانتے ہو کتنی ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے، کتنی ساری نفرتیں، کتنی ساری غلط باتیں لوگ کہتے ہیں. اب یہ ایمان والے ہی ہیں نا جو تعارف پہنچائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیسے تھے.
آپ کو میں کہہ رہا ہوں کوئی شخص اگر صرف کھلے ذہن و دماغ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے گا وہ خود بھی محبت کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے گا۔ ان کی سیرت ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اس کی جھلکیاں لوگوں کو ہمیں بھی بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کیسے تھے، کیا سکھایا انہوں نے، کیا سکھایا۔ کوئی اگر کہے مال کے پیچھے تھے تو آپ حدیث پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے یبیت لیالی المتتابعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی کنٹینیوس ایسی راتیں گزرتی تھی، وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، اور ان کے گھر والوں کے پاس گھر میں کھانا تک نہیں ہوتا تھا۔ ہاں کوئی اگر کہے کھانے کے پیچھے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں کے پاس ڈنر رات میں ڈنر نہیں ہوتا تھا، رات میں کھانا کھائے بغیر سوتے تھے، ایسی کئی راتیں گزرتی تھی، دن میں مل جاتا تھا لیکن رات میں بنا کھائے بغیر سوتے تھے، ایسے ہوتا تھا۔ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایک بار ہو جائے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا بولنے لگے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کنٹینیوس ایسی راتیں گزرتی تھی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے مال کے پیچھے تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے عزت کے پیچھے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی، میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا، کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جیسا عیسیٰ ابن مریم کی تعریف عیسائیوں نے کی۔ کہنا عبداللہ و رسول اللہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ تو میرے بھائیوں وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم نے ان پہ ایمان لایا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ریئیکشن کی جگہ ایکشن کرنا ہے۔ ایکشن کیا ہے؟ تعارف پیش کریں، انٹروڈکشن پیش کریں، غلط فہمیاں دور کریں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا اتنا زیادہ کرو تعارف، اتنا اچھی طرح سے پیش کرو، ہر طرح سے، کہ غلط بولنے والا، جھوٹ بولنے والے کو ہمیں ایکسپوز بھی نہ کرنا پڑے، وہ خود دکھائی دے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ صحیح چیز اتنی معروف کر دو، اتنی عام کر دو کہ غلط چیز تو خود ہی دکھائی دو کہ غلط ہے۔ تو یہ تھے ہمارے نبی، اور ہم محبت کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج کی خطبے میں یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ جمنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہم اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی مشکلوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، مشکلوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے انڈیا میں ہمارے حالات کو بہتر بنا، ہمیں دین پر قائم رکھ، دین پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیوں کو اللہ سے بچا دے، ان کی نفرتوں کو دور کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور۔